الحمد لله والصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد اعزائي گرامی ماہ مبارک رمضان جو قرآن کی بہار ہے اور قرآن نازل ہوا ہے آج 14ویں تاریخ ہے اور 14 تاریخ کو بہرحال جس طرح سے کل آپ نے بیان کیا گیا تھا کہ دعائے مجیر جو کہ بہت اہم دعاؤں میں سے ایک دعا ہے 13 14 15 یہ 3 دن جو ہے دعا پڑھنے کے لیے بھارت ہیں اور گناہوں کی معافی کا سبب ہے، چاہے درخت کے پتوں کی طرح جو ہے وہ چاہے ریگستان کے ریت کی طرح ہو یا بارش قطعات کی طرح گناہ ہو، اس دعائے مجیر کے نتیجے میں اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو بہرحال جو ہے اللہ کے رسول نے جو فرمایا قد اقبل الیکم شہر اللہ، تمہارے سامنے جو ہے اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، یہ سامنے اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کے مہینے میں کہا تھا۔ تو 3 باتوں کا توجہ نبی نے دلوائی ہے، ایک یہ کہ جو ہے برکتوں کے ساتھ آ رہا ہے، رحمتوں کے ساتھ آ رہا ہے اور مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے، یعنی 3 طریقے سے بیان کیا گیا تھا۔ تو یوں کہا جائے کہ برکت بھی اس میں نازل ہونی ہے اور رحمت کا بھی نزول ہے اور مغفرت بھی ہے، معاف کرنا۔ تو اللہ جو ہے یعنی بندوں کو جو ہے معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کے لیے اسباب ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ وجہ ہونی چاہیے۔ تو دعائے مجیر بھی ایک طریقے سے سبب ہے، کیونکہ اس میں جو ہے اللہ کے نام کو یاد کر کے کہا جاتا ہے اجرنا من النار یا مجیر، اے بچانے والے آگ سے ہمیں بچا لیں۔ تو بہرحال یہ ایک مناسبت کے لحاظ سے ہے۔ اور دوسری مناسبت جو آج کے دن ہے وہ یہ کہ 14 رمضان المبارک کو جناب مختار کی شہادت کا بھی دن ہے۔ وہ جناب مختار جو واقعہ اللہ والے اور اہل بیت کے ماننے والے، اور انہوں نے جو ہے اپنی دنیاوی زندگی کو ترک کر کے اللہ کے لیے قدم آگے بڑھایا اور امام حسین علیہ السلام کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں انہوں نے جو ہے جو کربلا کے میدان میں شہداء شہید ہوئے تھے ان کا بدلہ لینے کے لیے قیام کیا انہوں نے، اور جو قاتلین تھے، جو دشمنان اہل بیت تھے جو کربلا کے میدان میں انہوں نے جو ہے یعنی ظلم و ستم ڈھایا تھا، تو ان سے انتقام کے لیے وہ کھڑے ہوئے اور قیام کیا انہوں نے۔ زحمات کا برداشت کر لینا، زندان میں جانا، یہ سب سختیوں کو برداشت کیا اور اللہ کی مدد سے انہوں نے بہت بڑا کام کیا، جو بہرحال جو ہے یعنی جہاں تک ملتا ہے جب بھی یعنی یہ اطلاع ملی جناب سید سجاد علیہ السلام کو کہ انہوں نے جو ہے یعنی قاتلان حسین اور قاتلین کو جو ہے انہوں نے واضح جہنم کیا ہے، تو ان کے چہرے پر جو ہے مسکراہٹ کے آثار بھی نمودار ہوئے تھے۔ بہرحال جو ہے یعنی بعض افراد جو ہے اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں، جناب مختار کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ایک جملہ میں عام طور پر کہا کرتا ہوں اور یہاں بھی تذکرہ کر دوں کہ شریعت ہم کو جو ملتی ہے وہ 3 طریقے سے ملتی ہیں۔ احکام جو ہمارے سامنے ہیں وہ 3 طرح کے احکام ہیں۔ ایک جو ہے معصوم کا قول ہے کہ معصوم کہے کہ یہ کرو، تو وہ سمجھ لیجیے شریعت ہے، وہ سمجھ لیجیے کہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ اللہ کا حکم جو ہے نبی بتاتے ہیں، نبی جو بتاتے ہیں وہی اہل بیت بتاتے ہیں، وہی امام بتاتے ہیں۔ تو اگر جو ہے انہوں نے
معصومین نے کہا ہے تو اس کا مطلب جو ہے یہ شریعت میں ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے. اور اگر انہوں نے کچھ کر کے دکھایا مطلب اعمال انجام دیتے ہیں تو وہ بھی جو ہے ہمارے لیے حجت ہے. کیونکہ جس طریقے سے نبی نے فرمایا تھا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی نبی کے یہ قول ہی ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ معصومین کا جو فعل ہوتا ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی نے جو فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ میں پڑھ رہا ہوں، یعنی اب اس طریقہ کا جملہ جو ہے نبی نے بیان کر کے بتایا کہ تم جو ہے اپنی دماغ کو استعمال نہ کرو، اپنی عقل کا استعمال نہ کرو. جو شریعت ہے، جو معصومین کہیں یا کر کے دکھائیں وہی عمل انجام دینا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے اپنی منمانی کرے، اپنے حساب سے جو ہے اعمال کو انجام دے. نماز جس طریقے سے نبی نے پڑھی تھی اسی طریقے سے علی نے پڑھی، جس طرح علی نے پڑھی اسی طرح تمام اماموں نے نماز ادا کی. اور اسی طریقے سے جب نماز کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا تو اس کے بعد جو ہے یعنی آخری امام کا دور آیا، انہوں نے بھی نماز اسی طرح سے پڑھی، اور جس طرح سے امام نے نماز پڑھی اسی طریقے سے ان کے نواب نے، نائبین جو موجود تھے، نواب اربعہ، انہوں نے نماز ادا کی. اور پھر جو ہے آخری نائب سے جو ہے مولا نے کہا کہ اب تم اپنا کوئی نائب نہ بنانا، تمہارا آخری وقت جو ہے سامنے ہے، اب تم جو ہے کسی کو نائب نہ بنانا. اب آپ غور کریں، یہیں پہ ایک بات ذہن میں آئی اور کہتا چلوں کہ امام نے جو ہے یعنی دور اندیشی ان کے سامنے تھی، اور اسی بنیاد پر جو نواب اربعہ تھے ان کے ذریعے پیغامات الہیہ کو پہنچاتے رہے. اور پھر جو ہے چوتھے نائب سے کہا کہ اب کسی کو اپنا نائب نہ بنانا، کیونکہ جو ہے علماء موجود ہیں جو مسائل کا حل نکالیں گے. تو اب آپ دیکھیں امام نے خود ہی علماء کی طرف رجوع کرنے کا حکم دے دیا عملاً. اور اسی لیے جو ہے امام نے فرمایا تھا کہ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا، عوام کے ضروری ہے کہ ایسے افراد کی تقلید کریں جو سائنا لنفسہ ہو، دین کی حفاظت کرنے والا ہو، اپنے مولا کے امر کی یعنی اطاعت کرنے والا ہو، اور خواہشات نفسانیہ کی مخالفت کرنے والا ہو. ان تمام صفات کا جو حامل ہے اور عالم مجتہد، ان کی تقلید کا حکم مولا نے دیا. بہرحال جو ہے اس میں غور طلب بات ہے کہ علماء کی طرف رجوع کرنے کا حکم یعنی امام نے دیا. تو بہرحال یہیں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ علماء کی اہمیت کی طرف توجہ کیا. اگر دوسری بات یہ ہو گئی کہ معصوم کا کہنا عمل ہمارے لیے ہے اور معصوم کا کرنا کوئی کام انہوں نے انجام دیا تو ہمارے لیے حجت ہے. دو باتیں ذہن میں آ گئی نا. اب تیسری بات آپ غور کریں کہ جو شریعت ہم تک پہنچتی ہے تو معصوم کا تقریر کسے کہتے ہیں؟ سکوت. عربی میں تقریر کو سکوت کہتے ہیں، خاموشی. یعنی معصوم کا خاموش رہنا بھی ہماری حجت ہے. اب اس میں غور کریں گے کہ معصوم کبھی کبھی جب دیکھتے ہیں کہ کوئی جو ہے اعمال میں یا احکام میں کوئی مسٹیک ہے، کوئی کمی ہے، تو کسی نہ کسی انداز سے وہ اس کی اصلاح ضرور کرتے ہیں، ہے نا. تو اسی طریقے سے آپ کا سامنے نمونہ عمل موجود ہے جو آپ علماء و ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں، خطبہ سے، کہ ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جو کم سنی کا عالم تھا وہ مسجد میں وضو فرما رہے تھے، پہنچے تھے تو دیکھا ہے کہ بوڑھا انسان ہے جو وضو غلط کر رہا ہے. اب آپ دیکھیے وضو غلط کر رہا ہے، تب طریقہ دیکھیے ٹوکنے کا کیا ہے. انہوں نے اس طرح اگر خاموش ہو جاتے ہیں تو اس کا حجت ہو جاتی. ہر کوئی کہتا ہے امام کے سامنے انہوں نے وضو کیا، مثلا کہہ سکتا تھا کہ امام کے سامنے انہوں نے وضو کیا، ایک مطلب صحیح ہے تو امام جو ہے خاموش رہے. تو بہرحال انہوں نے دوسرا انداز اپنایا کیونکہ کمسن تھے نا. اگر ڈائریکٹ کہہ دیتے تو ہو سکتا کوئی کہنا چھوٹے ہیں اور بڑے سے اس طریقے سے کہہ رہے ہیں. تو امام نے کیا کیا، کہا کہ اس ضعیف کو بوڑھے سے کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں، ہم دونوں وضو کرتے ہیں، ہمارا تم وضو دیکھو، تم بڑے، آپ بڑے ہیں، آپ ہمارا وضو دیکھیے، ہم کر رہے ہیں، کوئی غلطی ہو، کوئی مسٹیک ہو تو بتا دیجیے گا. اب انہوں نے وضو کیا
اور کر کے دکھایا. پھر اس کا جب وضو کر چکے تو کہا کہ اب بتائیے کوئی کمی تھی؟ تو اس بوڑھے نے کہا کہ کمی بالکل نہیں تھی، بلکہ ایسا ہی وضو ہے، ہم نے جو ہے غلط وضو کیا تھا. اب آپ بولیے یہ احساس کس طریقے سے دلایا؟ خاموش نہیں رہے. تو معصوم کا خاموش رہنا خود حجت ہے. تو جناب مختار نے جو قیام کیا تھا تو معصوم یعنی چوتھے امام خاموش رہے، ان تک اطلاع پہنچی. یہ خاموشی اجازت کی دلیل ہے، خاموشی حجت کی دلیل ہے، خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ امام راضی ہیں اور غلط نہیں کر رہے. تو یعنی امام کا رضا ہے. اور پھر جو ہے ان تک جب پیغام پہنچا تھا تو امام جو ہے اعتراض کرتے، یہ بھی تو معاملہ ہے، اعتراض کرتے کیوں ایسا کیا؟ لیکن مولا کا خاموش رہنا اور چہرے پر مسکراہٹ پیدا ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب مختار نے جو کیا امام کی مرضی کے مطابق کیا. تو ان کا جو ہے عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے اور امام بھی جو ہے اس کو قبول کرتے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اسی طریقے سے قیام جو ہے جب امام کے دور میں آیا تو امام سے جو ہے ان لوگوں نے باقاعدہ سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے ہم قیام کریں یا نہ کریں؟ تو مولا نے کہا کہ قیام کرو، یہ مجھے پتا ہے کہ تم سب کے سب جو ہے شہید ہو جاؤ گے، لیکن یعنی تم لوگ جو ہے قیام کرو تاکہ دنیا کو پتہ رہے ظالمین کی حد کیا ہوتی ہے. تو اس کو کربلا ثانی کا نام دیا گیا تھا، جس میں شہداء وہ شہید ہوئے تھے جو قیام پیدا ہوتا ہے. بہرحال جو ہے کہ تمام امام کے دور میں جو ہے باتیں گزرتی رہی. اس طرح جناب زید نے جو قیام کیا تھا تو جناب زید نے جو قیام کیا تھا اس کے اوپر بھی اعتراض ہوتا ہے. تو امام کا خاموش رہنا ہی حجت ہے. بعض جگہ پہ مولا نے اعتراض بھی کیا، ایسا نہیں کہ نہیں کیا. تو جہاں اعتراض کرے اس کا اللہ مولا کی مرضی شامل حال نہیں ہے. تو جناب مختار کا قیام جو تھا وہ بہرحال جو ہے امام کی رضایت کی بنیاد پر تھا. یہ الگ مسئلہ تھا کہ ان کا رابطہ جو ہے جناب محمد حنفیہ سے بھی تھا اور جناب محمد حنفیہ کے ذریعے جو ہے وہ بہرحال اپنی قیام کو اور اپنے عمل کو جو ہے وہ بہرحال جو اجازت لیا انہوں ان سے. اور جناب محمد حنفیہ کوئی امام نہیں تھے. اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ بعض لوگوں نے ان کو امام ماننے کی کوشش کی، لیکن جو ہے وہاں پہ حجر اسود کے پاس یہ دونوں گئے تھے اور باقاعدہ جو ہے جب جناب محمد حنفیہ نے حجر اسود کو سلام کیا تو جواب سلام نہیں ملا. لیکن چوتھے امام نے جب سلام کیا تو جواب سلام ملا. جناب سید سجاد علیہ السلام کو حجر اسود نے جواب سلام دیا، جو سلام والا نے کیا تو جواب ملا. تو یہ جو ہے خود بتایا کہ دیکھو محمد حنفیہ نے بتایا کہ میں امام نہیں ہوں بلکہ یہ چوتھے امام یہ امام. تو بہرحال یہ دور گزرا ہے، ایسا نہیں کہ ہر زمانے میں گیا، لیکن اس کی یعنی باقاعدہ جو ہے یعنی اس طرح سے دنیا والوں کو حجت و دلیل کی بنیاد پر بیان کر دیا کہ دیکھو میں امام نہیں ہوں اور یہ چوتھے امام ہیں. تو محمد حنفیہ نے بھی جو ہے اس بات کی توجہ دلائی کہ دیکھو ہمارے امام جو ہے چوتھے امام ہمارے امام ہیں. تو اب جناب مختار بھی جو ہے چوتھے امام کو امام مانتے تھے. ایسا نہیں کہ انہیں کہا جائے کہ محمد حنفیہ کو امام ماننے لگے تھے، جس طرح سے بعض لوگ انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں. نہیں بھائی، ہمارے پاس یہ تاریخ موجود ہے، ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں، ہمارے پاس یہ اعمال موجود ہیں. تو بہرحال کہیں کوئی بتا دے کہ میں نے چوتھے امام نے اعتراض کیا ہو، کیا امام کو پتا نہیں ہے؟ یا مثال پر چوتھے امام کے بعد سے رہ کر اس کے بعد بھی امام جو ہے بہرحال آٹھ امام نے کبھی کہا ہو کہ مختار نے یہ کام اچھا نہیں کیا، کسی نے کہا ہو، کوئی تاریخ میں نہیں ملتا. اس بنیاد پر یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مختار کا عمل جو ہے اللہ کے نزدیک مقبول اور اہل بیت کے نزدیک بھی مقبول تھا. بہرحال جو ہے ان کے یعنی پانچ جگہ کے بہرحال یعنی عمل کرنا جو ہے یہ جواز کا حامل تھا اور انہوں نے بہرحال جو ہے یعنی عمل جو انجام دیا اپنی خواہشات کی بنیاد پر نہیں تھا، اپنے نفس کی بنیاد پر نہیں تھا،
بلکہ رضایت پروردگار کی بنیاد پر تھا۔ تو اسی لیے جو ہے آج کے دن بہرحال ان کی شہادت کا دن ہے، تو اس بنیاد پر جو ہے میں نے چند باتوں کا تذکرہ کیا۔ باتیں بہت ہیں لیکن وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلات پیش کر سکوں۔ تفسیر قرآن کے عنوان سے گفتگو چل رہی ہے کہ سورہ دہر، سورہ انسان کی آیت نمبر جو ہے 13، جس میں سے کچھ باتیں جو ہے کل ہم نے بتائی تھی آپ کے سامنے، آج اس کو تتمہ کی طرف جو ہے بیان کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھا دیا جائے کہ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمس ولا زمہریرا، یعنی اہل بیت اطہار وہ ہیں، ابرار وہ ہیں، نیکوکار افراد وہ ہیں کہ جو یہ اس حالت میں رہیں گے، یہ افراد کی بہترین اور خوبصورت تخت اور تکیے پر جو ہے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، ٹیک لگائے ہوں گے کہ نہ سورج کو وہاں دیکھیں گے اور نہ ہی ٹھنڈک وہاں پر ہوگی۔ تو بہرحال بتایا گیا کہ سورج کی گرمی کا بھی احساس نہیں ہوگا اور نہ ہی بہت زیادہ ٹھنڈک کا احساس ہوگا۔ تو یہ بہرحال ہمارے اہل ایمان کی یعنی خاصیت ہے کہ جب جنت میں رہیں گے تو ان کے لیے تمام نعمات الہیہ جو ہے ان کے لیے برقرار ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ جو ہے یعنی موت کے بعد ہی سے جو ہے نعمتوں کو دیتا رہتا ہے، یعنی دنیا میں تو نعمتیں دیتا ہی ہے نا بھائی، اللہ نے جو ہے دنیا میں پیدا کیا ہے نا، تمام طرح نعمت الہیہ موجود ہے، لیکن مرنے کے بعد سے جو ہے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، قبر میں یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر قبر میں جو ہے انسان کے اعمال اچھے ہیں تو قبر میں بہرحال جو ہے اس کے لیے اللہ جنت کا دروازہ کھلوا دیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے جنت کی نعمتوں سے وہ سرشار ہوتا ہے۔ اور اگر جو ہے انسان جو ہے یہاں پہ دنیا میں برا کام انجام دے رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیتا ہے پروردگار، اور قبر میں جو ہے آگ کے شعلے بھرنے لگتے ہیں۔ واقعات بہت سارے ہیں، جناب مرحوم دستغیر جو ہے اپنی کتاب برزخ میں جو ہے واقعات کا تذکرہ بہت کیا ہے کہ برے اعمال اور اچھے اعمال کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ پہلا واقعات جتنے بھی جو ہے مرحوم دستغیر نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، یا یعنی داستان کی کتاب جو ہے مرحوم دستغیر کی طرف منسوب ہے، وہ کتاب باقاعدہ ہے، اس میں بھی یہ واقعات بہت سارے پائے جاتے ہیں۔ اور مناظر الآخرہ ایک کتاب ہے جو بہرحال ہے، اس میں بھی واقعات پائے جاتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے قبر کے بعد، قبر میں جانے کے بعد کے حالات کو پڑھنا چاہیے، جس کو برزخ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو کتاب برزخ کے نام سے ایک کتاب ہے جس میں واقعات پائے جاتے ہیں۔ تذکرہ پایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کو دفنایا گیا، قبرستان میں دفنایا گیا۔ جب قبرستان میں دفنایا گیا تو وہ وہاں کے دیکھ بھال کرنے والا متولی سے کہہ سکتے ہیں آپ، ذمہ دار جو وہاں کے تھا قبرستان کا، وہ وہیں پر موجود تھا جب لوگ دفنا کر چلے گئے۔ جیسے سب جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے لیے تمام قطع حقائق عیاں اور روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ طے ہے۔ بہرحال وقت ملا تو ہم آپ کو جو ہے اور واقعات بھی بیان کریں گے، لیکن فی الحال اس واقعے پر اشارہ کر دوں کہ اہل ایمان جو ہوتا ہے اس کے سامنے تمام حقائق اجاگر ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بہرحال ذمہ دار جو تھا قبرستان کا، وہ اہل ایمان میں سے تھا اور متقی تھا، دیندار تھا، تو وہاں پہ وہ ٹہل رہا تھا اور لوگ دفنا کر اسے، ایک شخص کو دفنا کر چلے گئے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ وہیں ٹہل رہا تھا، تب تک جو ہے اس نے ایسی خوشبو کا احساس کیا کہ چاروں طرف لگ رہا تھا کہ خوشبو ہی خوشبو ہے، اور ایسی خوشبو کبھی اس نے احساس نہیں کیا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ دیکھ کے آ رہا ہے کہ ایک جانب سے ایک خوبصورت نوجوان دوڑتا ہوا آ رہا ہے، خوبصورت نوجوان بہترین کپڑا پہنے ہوئے دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اور جیسے ہی جو ہے قبر کے پاس آیا اور غائب ہو گیا، جو ابھی دفنا کر لوگ گئے۔
اس سوچ کر آخر یہ کون سا جو ہے نوجوان ہے اور کیسی خوشبو ہے کہ قبر کے بعد وہ شخص آیا اور نوجوان غائب ہو گیا. اب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ چند ہی لمحے کے بعد جو ہے ایک بدبو کا احساس کیا کہ ایسی بدبو جو کبھی زندگی میں اس نے نہیں سنی تھی، احساس نہیں کیا تھا. ناک بند کیا پھر بھی جو ہے وہ بدبو نہیں گئی. بہرحال کیا دیکھتا ہے کہ ایک جانب سے ایک کتا کالا جو ہے دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اور جیسے قبر کے پاس پہنچا وہ کتا غائب ہو گیا. اب یہ تعجب میں پڑا ہوا تھا کہ ایک نوجوان آیا وہ قبر کے پاس غائب ہو گیا، اور ایک کتا آیا قبر کے پاس وہ غائب ہو گیا. یہ تھوڑا آگے بڑھا، قبر کے قریب پہنچا. آخر معاملہ کیا ہے، کیا وجہ ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. جیسے قبر کے پاس پہنچا ایسے احساس اس کو ہوا جیسے کسی نے کسی پر حملہ کیا ہو اور باقاعدہ کشتی لڑ رہا ہو. اس طرح سے جو ہے احساس ان کو ہوا. ابھی جو ہے چند لمحے گزرے تھے، کیا دیکھا کہ قبر سے نوجوان نمودار ہوا. اب جو ہے جب آیا تھا تو کپڑے صحیح سالم تھے، زخم نہیں تھے، لیکن اب جیسے قبر سے باہر نکلا کیا دیکھا کہ اس کے جسم پھٹے ہوئے ہیں، جسم کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور جسم میں زخم ہی زخم ہے، خون بہ رہا ہے. اب وہ تیزی سے جدھر سے آیا تھا وہ دوڑ کے جانے لگا. تب تک جو ہے یہ جو ذمہ دار تھا وہ تیزی سے آگے بڑھا اور آگے جا کے کھڑا ہو گیا. ہمت چاہیے ہر ایک کے اندر، بات کرنے کی بھی ہمت ہونی چاہیے. ایسے واقعے میں تو انسان بھاگ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے. لیکن بہرحال وہ قریب گیا، کہا بھائی بتاؤ کہ آخر معاملہ کیا ہے. تو کون؟ اب یہ اس نے بتایا کہ دیکھو جب یہ شخص کو دفنایا گیا، دفنا کر لوگ چلے گئے تو زندگی میں جتنی اتنی نیکیاں کی تھیں اللہ نے جو ہے میری شکل میں اس کو قرار دیا، میری شکل میں تمام نیکیوں کو قرار دیا. ہم جو ہے گئے تھے قبر میں تاکہ اس کو سکون دیں، اس کو راحت کا سامان فراہم کریں، اس کو آرام دیں. لیکن جب کہتے کہ وہاں پر ہم جو ہے گئے تو ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ وہ کتا جو ہے جو اس کی برے اور غلط کام کے برائیوں کا نتیجہ تھا جو اللہ نے اس شکل میں قرار دیا. اب وہ بھی جو ہے قبر پہنچا، لیکن دونوں میں ہمارے کشتی ہوئی، واقعہ جھگڑا ہوا. ہم چاہ رہے تھے وہ باہر نکل جائیں، وہ چاہ رہا تھا میں باہر نکل جاؤں. دونوں میں جو ہے دیکھیے واقعہ کشتی ہوئی. لیکن کیونکہ برائیاں زیادہ تھیں اچھائیاں کم تھیں تو اس لیے برائیاں غالب آ گئیں اور اس نے مجھے قبر سے باہر پھینک دیا. اگر برائیاں زیادہ ہوتی تو میں اسے باہر کر سکتا تھا، لیکن کیونکہ برائیاں کم نہیں تھیں زیادہ تھیں تو اس نے باہر کر دیا. اب جو ہے وہ ہے اور اس کی برائیاں یعنی کتے کے شکل میں ہیں. اب اس کے اوپر عذاب بھی ہے اور اس کے لیے اذیت بھی ہے. تو غور فرمایا آپ نے. تو اس طرح کے واقعات پائے جاتے ہیں کہ انسان جو ہے قبر، اس لیے امام جعفر صادق صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ ما اخاف علیکم الا البرزخ، قسم بخدا تم لوگوں کے میں نہیں ڈرتا، لیکن میں ڈرتا ہوں تو صرف برزخ کے بارے میں ڈرتا ہوں. تمہارے اعمال جو ہوں گے وہ قبر میں جو ہے تمہارے ساتھ ساتھ رہیں گے، تمہارے لیے جو ہے اذیت اور ثواب کا سبب بنیں گے. اگر اچھے اعمال ہیں تو وہ تمہارے لیے نیکیاں جو ہوں گی وہ سکون کا سبب بنیں گی، لیکن اگر برائیاں ہوں گی تو تمہاری اذیت کا سبب بنیں گی. بہرحال جو ہے اس واقعے کے ذریعے ہمارے سامنے بات آئی کہ موت کے بعد ہی سے قبر میں ہی جو ہے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے فشار قبر جو کہا جاتا ہے وہ اسی لیے فشار قبر. بہرحال جو ہے باتیں جو انشاءاللہ ہوتی رہیں گی. یہی بات کو جو ہے اس طرح منزل پہنچا کہ یہ قرآن کی آیت جو متقین فیہا الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. دیکھیں حدیث میں ایک آیا ہے کہ
جہنم میں ایک نقطہ ہے جو شدت سرما کی وجہ سے بدن کے اعضاء ایک دوسرے سے منتشر ہو جائیں گے. شدت بہت سخت جو ہے ٹھنڈک ہوگی, ہے نا. تو شدت سرما اور ٹھنڈک کی بنیاد پر انسان کا جوڑ جو ہے الگ جہنم میں. ارائب کہتے ہیں اریکہ کی جمع, اصل میں اس تخت کو کہتے ہیں جس کو سجا کر خوبصورت بنایا جاتا ہے. آپ دیکھیں بعض تخت کو بالکل خوبصورت بنایا جاتا ہے, جیسے شادی وغیرہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ جو ہے اس کو جگہ کو جو ہے باقاعدہ یعنی غبارے سے اور پھول پتی سے جو ہے باقاعدہ اس کو جو ہے مزین کیا جاتا ہے, تو اسی کو اریکہ کہتے ہیں. ارائب جو ہے جمع, خوبصورت تخت کہیے آپ. اور اس کے بعد جو ہے جب اہل جنت میں ہیں, ناگہاں ایک نور یعنی روشنی, سورج کی روشنی کی طرح مشاہدہ کریں گے وہ لوگ جنت والے, جو جنت کے صحن کو روشن بنا دے گا. وہ روشنی جو ہے بنا دے گی. اہل جنت جو رضوان جو فرشتہ ہے, رضوان جنت جو فرشتہ سنا ہوگا آپ نے رضوان جنت کا نام, تو رضوان جنت جو ہوں گے اہل جنت ان سے کہیں گے کہ یہ نور کیا ہے, یہ نور کیا ہے. جب کہ خدا نے کہا ہے کہ سورج جنت میں نہ دکھے گا. پہلے جب کہا ہے کہ شمس جو ہے سورج کی کرنیں نہیں آئیں گی جنت میں, تو یہ نور کیسا ہے؟ جنت میں جو ہے سورج نہیں دیکھا جائے گا نا, اور نہ ہی جو ہے ٹھنڈک کا احساس ہوگا, تو یہ نور کیسا ہے, یہ روشنی کیسی ہے؟ تو رضوان جنت جواب میں کہیں گے کہ یہ نور سورج اور چاند کا نور نہیں ہے. اتنی بشارت والی بات ہے اور اتنی خوشی کی بات ہے محبان اہل بیت کے لیے, علی والوں کے لیے, کہ وہ رضوان جنت جواب میں کہے گا کہ روشنی ہے نہ سورج کی ہے نہ چاند کی ہے, پھر کیا ہے؟ کہا لیکن علی اور فاطمہ کے چہرے پر ہنسی آئی ہے اور جنت ان کے دانت کے نور سے روشن ہوا ہے. علی والے, فاطمہ والے, اہل بیت والے جو ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے, ان کے لیے بشارت ہے کہ جنت میں جب ان کو جگہ ملے گی تو وہ ان کے دانت سے جو نور نکلے گا ہے نا, اس سے جو ہے جنت روشن کیا جائے گا. اللہ سے واقعہ دعائے پروردگار بہت زیادہ وبی اور والی بننا سب گناہوں کو معاف فرما, ہمیں اس راستے پر تیری مرضی شامل حال جائے. پروردگار ہمارے اعمال کو قبول فرما. محبان اہل بیت جہاں بھی ان کی عزت و جان و مال کی حفاظت فرما. واخر دعوانا الحمدللہ.